افشاں بہت خوبصورت تھی۔ ارشد ہر وقت اس پر شک کرتا رہتا اور گالیاں دیتا۔ افشاں کا بیٹا جوان ہو گیا، بہو بھی گھر آ گئی، مگر آئے روز ارشد شک کر کے افشاں کو مارتا کہ تجھے غیر مردوں کی لت پڑ چکی ہے۔ افشاں بہو کے گلے لگ کر روتی رہتی۔ ایک روز افشاں بازار گئی تو کسی نے اغوا کر لیا۔ رات ہو گئی، گھر نہ لوٹی تو ارشد نے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہر کوئی افشاں پر تھو تھو کرنے لگا، لیکن 2 دن بعد ارشد جب گھر آیا تو راستے میں اخبار پڑا ملا۔ کھول کر دیکھا تو جو تصویر نظر آئی، اس کی تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ افشاں صرف 15 سال کی تھی جب اس کی شادی کر دی گئی۔ شوہر کی عمر 25 سال تھی، 10 سال عمر میں بڑا تھا، لیکن سانولی رنگت کا مالک تھا۔ افشاں جیسی حسین اور جمیل لڑکی جب اسے ملی تو وہ تو دنیا ہی بھول چکا تھا۔ اس کی خاطر پاگل پاگل گھومتا رہتا۔ سبھی کہتے کہ بیوی کے اتنے نخرے مت اٹھا، کل کو تجھے ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا کہ جب اتنی خوبصورت بیوی مل جائے تو اس کے نخرے اٹھانا تو مجھ پر فرض ہے۔ ایک تو ہے بھی کم عمر، بالکل پھول کی کلی جیسی، پھر آخر میں کیوں نہ اس کے نخرے اٹھاؤں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ کم عمر میں شادی ہوئی تو اولاد بھی جلد ہی ہو گئی۔ 17 سالہ افشاں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو ارشد اور ہی اس کا دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھنے لگا، ارشد کی طبیعت میں کافی بدلاؤ آنے لگا۔ افشاں کے حسن نے اسے متاثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز جب ارشد کام سے گھر واپس آیا تو گھر میں اس کا چھوٹا بھائی اور بھابھی آئے ہوئے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اور اس کی بیوی آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کس معاملے پر بات تھی، لیکن اسے یہ بات چلانے لگی کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ یوں گپے ہانکنے لگا ہے۔ یہ بات اس کے لیے جلا دینے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے سیدھی منہ بولا بھی نہ تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو بیوی سے کہنے لگا کہ افشاں، تو میرے بھائی کے ساتھ زیادہ ہنس کر باتیں نہ کیا کر۔ میرے بھائی تھوڑی خراب باتوں کا مالک ہے، اس کے رویے سے میں انجان نہیں ہوں، اس لیے تو صرف عورتوں تک ہی اپنی رشتہ داری رکھو۔ افشاں کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ چکا تھا، پھر بھی اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایک روز افشاں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی اور افشاں کا بیٹا وہیں صحن میں کچی مٹی سے کھیل رہا تھا کہ جب پڑوس کا لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب افشاں کو دیکھا تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ افشاں تھی ہی اتنی خوبصورت کہ ایک بچہ ہونے کے باوجود اس کا حسن زائل نہیں ہوا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا ہو کر کتنی دیر اسے تکتا رہا۔ جب ارشد گھر آیا تو اس نے چھت پر لڑکے کو اپنے گھر کی جانب جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اس نے اس معاملے کو کچھ سنجیدہ نہ لیا، لیکن جب گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا تو دوپٹہ ایک جانب کو رکھ کر کپڑے دھو کر تار پر سکھا رہی تھی تو اگلے ہی پل سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اسے کمرے میں لے گیا اور اس کی پٹائی کرنے لگا۔ افشاں رونے لگی، بچہ بھی رو رہا تھا۔ ارشد کہنے لگا کہ تو پڑوس کے لڑکوں کو نظارے کرواتی ہے، مجھے تو تجھ پہ پہلے ہی شک تھا، لیکن کبھی منہ سے بول کر نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ میں تجھے اچھا سمجھتا تھا۔ افشاں بہت روئی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں تو کپڑے دھونے میں مصروف تھی، مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ لڑکا مجھے کھڑا تاڑ رہا ہے۔ لیکن اس روز ارشد نے ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ افشاں کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ہی سنبھال سکتی۔ پھر جب ارشد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو افشاں کو ایک حکیم کے پاس لے گیا، جس نے اسے دوا دے کر پلستر چڑھا دیا۔ اسے اپنی غلطی پر شرمندگی بھی تھی، آخر کو اتنی حسین بیوی تھی، وہ خود تو کالا کلوٹا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ افشاں اس کے نصیب میں تھی، ورنہ وہ تو کبھی بھی اس جیسی لڑکی پا ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور افشاں سے کہنے لگا کہ آئندہ میں تجھے اس طرح کی بے پردگی کرتے نہ دیکھوں، نہ ہی تجھ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے،
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افشاں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے، اس لیے اس نے قسم کھا لی کہ دوبارہ وہ ایسی کوتاہی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ مکمل پردے میں رہنے لگی۔ اگر ارشد کے بھائی گھر آ جاتے تو ان کے سامنے نہ آتی، بلکہ ہر وقت اپنے گرد دوپٹہ لپیٹے رکھتی تاکہ اس کا شوہر اس پر شک نہ کرے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن ارشد کا شک کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی اپنی بیوی پر روک ٹوک کرنے لگا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تاکہ اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک بیٹا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ افشاں کبھی ماں نہ بن سکی، کیونکہ اس کی بچہ دانی میں رسولی ہو چکی تھی، جو اس قدر بڑھ گئی کہ آپریشن کر کے سب کچھ نکالنا پڑا۔ یوں بھی ارشد کو اس پر کافی غصہ تھا، وہ اس کے ساتھ کافی چڑچڑا سا رہنے لگا، لیکن پھر بھی افشاں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ جیسے جیسے بیٹا جوان ہوتا گیا، اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ غلط رویہ کرتے ہوئے دیکھتا رہتا، لڑتے جھگڑتے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی جب افشاں کے گاؤں سے اس کی دور شہر میں بیاہ کر جانے والی سہیلی ملنے کے لیے آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اپنی سہیلی کو دیکھ کر افشاں کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ سہیلی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارشد نے بھی جب دیکھا کہ افشاں کی سہیلی آئی ہے تو فوراً بازار چلا گیا، بکرے کا گوشت لے کر آیا، ساتھ چاول اور باقی چائے کے ساتھ پیش کرنے والا سامان لے کر آیا تاکہ ان کے سامنے ہماری عزت رہے۔ لیکن جب ساری اشیاء لے کر گھر آیا تو گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ گھر آیا اور آ کر سارا سامان باورچی خانے میں رکھنے کے بعد افشاں کو بلانے کے لیے دروازے کے باہر آیا تو جو الفاظ اسے سنائی دیے، اس کے بعد تو اس کے دل میں ایسی نفرت اور حقارت افشاں کے لیے اپنے دل میں پڑ گئی کہ وہ سب کچھ بھول ہی چکا تھا۔ افشاں بھی ایک انسان ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل موجود ہے۔ بہرحال اس روز افشاں کی سہیلی اس سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو نا، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارا بیٹا بھی بالکل تم پر گیا ہے۔ شکر ہے ارشد بھائی پر نہیں گیا، ورنہ وہ بھی بس مناسب سی رنگت اور نئے نقش کا ہی مالک ہوتا۔ قسم سے جتنی تم خوبصورت ہونا، ارشد بھائی بالکل بھی تمہارے ساتھ اچھے نہیں لگتے، اوپر کے ساتھ لنگور والا حساب ہو جاتا ہے۔ کاش تمہاری شادی احمد کے ساتھ ہو جاتی تو تم کتنی خوش ہوتی۔ ارے وہ تو بالکل تمہاری طرح گورا چٹا تھا، حسین تھا۔ اتنا سننا تھا کہ افشاں فوراً اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی کہ خبردار بھول کر بھی اس کا نام مت لینا۔ اگر اچانک سے ارشد آ گیا اور اس نے یہ سن لیا، وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ ویسے ان دنوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بات بات پر شک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن افشاں کی سہیلی کہنے لگی کہ ارے میں تو سچ ہی کہتی ہوں، جو شخص ایسا ہو تم پر شک کرتا ہے اور تمہیں مارتا پیٹتا ہے، ارے اپنی شکل تو دیکھ لے، اسے تو ساری زندگی تمہارے پہلو میں بیٹھ کر گزار دینی چاہیے۔ آخر کو اتنی حسین بیوی اسے مفت میں مل گئی ہے، جبکہ احمد، تم جانتی ہو نا تمہاری شادی کے بعد وہ کتنا رویا تھا۔ یہ ذات برادری کے چکر کی وجہ سے تمہاری اس سے شادی نہیں ہو پائی۔ اگر وہ ہماری برادری اور ہماری ذات کا ہوتا وہ تمہاری محبت بھی کامیاب ہو جاتی اور تم اور احمد دونوں کس قدر خوش ہوتے۔ وہ تو تھا بھی بڑا امیر جاگیردار، لیکن بس یہ نصیب بھی ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ ساری حقیقت ارشد جان چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہی باتیں گردش کرنے لگیں کہ شادی سے پہلے میری بیوی اچھے کردار کی مالک نہیں تھی، بلکہ لڑکوں کے ساتھ چکر چلا کر رکھا کرتی تھی۔ میں تو پتہ نہیں کیسے اس کے نصیب میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف اس کی سہیلی کی ہی باتیں گونج رہی تھیں کہ افشاں کا ایک بھی لفظ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ جب افشاں کہہ رہی تھی کہ مجھے صرف اور صرف اپنے شوہر سے پیار ہے، میں صرف اور صرف ارشد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ رنگ اور قد کاٹ کا کیا ہے، میں جانتی ہوں ارشد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس کسی اور کی نظر مجھ پر پڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ مگر ارشد کے ذہن میں تو صرف اور صرف اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی سہیلی گئی اور افشاں خوشی سے مسکراتے ہوئے شوہر کے پاس آئی تو اگلے ہی پل ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔
اس کے بعد تو بس یہ باتیں عام ہونے لگی تھی۔ ارشد کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت افشا کے لیے بچی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ یوں رویہ رکھنے لگا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ خریدی ہوئی غلام ہو۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا اور اسی لڑائی جھگڑے میں ہی افشاں کا بیٹا بڑا ہوا تھا۔ اکثر جب بھی میاں بیوی کی لڑائی کسی بات پر ہوتی تو ارشد فوراً اپنی بیوی کے کردار پر چلا جاتا اور اسے گن گن کر بتایا کرتا کہ کیسے تیری شادی سے پہلے عاشق ہوا کرتے تھے اور تو اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھ کر رس گلے اور مٹھائیاں کھایا کرتی تھی۔ افشاں تو بس خاموشی کے گھونٹ پی کر رہ جاتی، اس موقع پر پچھتاتی جب اس کی سہیلی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اس کی زندگی عذاب بنا کر چلی گئی۔ بہرحال افشاں کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اپنے باپ سے بڑا ہی مختلف تھا۔ افشاں نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کروائی تھی۔ بیٹا پڑھ لکھ کر اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا، لیکن ان کی رہائش ابھی بھی گاؤں میں ہی تھی۔ گاؤں میں ہی اپنے گھر کو انہوں نے اچھا خاصا کر لیا تھا۔ ایک روز جب اس کے بیٹے نے یہ ذکر کیا کہ میں اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو افشاں رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لے بیٹا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان شہری لڑکیوں سے۔ پہلے بھی تیرا باپ میری زندگی اجیرن بنا چکا ہے، تیرے ابا کے مزاج سے تو بھی واقف ہے نا۔ کل کو بہو آئے تو وہ بھی مجھے تانے دیتی پھرے، اور میرے لیے آخر اس سے زیادہ شرمندگی کی اور کیا بات ہوگی کہ میرا شوہر اور میری بہو مجھے تانے دیتے ہیں۔ افشاں کے بیٹے نے اسے یقین دلوایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ جب بہو گھر آئی اور بہو کے چال ڈھال کو افشاں نے دیکھا تو اسے واقعی اندازہ ہو چکا تھا، اس کی بہو واقعی میں بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کے بیٹے نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ بہو واقعی میں ہی بہت اچھی تھی، لیکن جب اپنے سسر کو یوں جاہلانہ طریقے سے ساس کے ساتھ لڑتے دیکھتی تو اسے بہت برا محسوس ہوتا۔ ہاں اس کے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ارشد کو افشاں سے لڑتے دیکھا اور اتنے گندے الفاظ استعمال کرتے دیکھا تو بہو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ انکل ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی بیوی ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، یہ بیچاری تو خاموشی سے ہر ایک دکھ سہتی رہتی ہیں، ان کے سر سے تو کبھی دوپٹہ بھی اترتا ہوا نہیں دیکھا میں نے۔ ہر وقت افشاں کسی ورد اور تسبیح میں مشغول رہتی، آج تک نہ انہوں نے مجھے کسی بات پر ٹوکا تھا، نہ نظر اٹھا کر کبھی دیکھا ہے۔ پھر کیوں ارشد انکل نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے؟ اب افشاں کا بیٹا کیا بتاتا کہ بس باپ کی سوچ ہی ایسی ہو چکی ہے۔ اس روز بھی افشاں جب پڑوس میں قرآن خوانی کے لیے گئی تو جیسے ہی گھر سے نکلی تو اس کے گھر سے نکلنے والا مرد افشاں سے ٹکرا گیا۔ ٹکراؤ میں بچت تو ہو چکی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود جب گلی میں آتے ہوئے ارشد نے یہ منظر دیکھ لیا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ گھر آ کر افشاں کو بہت مارا۔ افشاں تو اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر پڑوس میں آواز گئی تو لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہو نے آ کر ساس کو بچانا چاہا مگر ارشد نے پہلے اسے منع کر دیا کہ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش کی تو ورنہ تیرے بھی یہی حشر کروں گا۔ وہ تو شہری لڑکی تھی، سسر کی اس بدتمیزی پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہی غصے میں سسر سے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی ہے آپ کے ماتھے تو غلام نہیں ہے جو آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ ایسا کرنے سے پہلے آپ کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال وہ وقت بھی آیا جب افشاں اپنی بہو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ جب بھی کیا ہوا ہے۔ بہو اپنی ساس کو تسلیاں دیتی اور وجہ بھی بتا دی کہ وجہ بھی کیا ہے۔ بہو اپنی ساس کو تسلیاں دیتی اور کہنے لگتی کہ بس آپ ان کے سامنے جایا ہی نہ کریں، آئندہ کے بعد سسر کے جو بھی کام وغیرہ ہوں گے میں خود کر لیا کروں گی، آپ نے ان کے سامنے نہیں جانا اور نہ ہی ان کو شک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تھوڑا بہت وقت آگے بڑھنے لگا، گھر میں تھوڑا سکون بھی آنے لگا تھا کیونکہ افشاں ہر وقت گھر میں ہی کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔
اگر سودا سلف لانا ہوتا تو پھر افشا کا بیٹا یا بہو جا کر لے آیا کرتے تھے۔ ایک روز بہو کی طبیعت کافی خراب تھی اور بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے افشا خود ہی چادر کر کے پیسے لے کر سامان لینے کے لیے چلی گئی، لیکن رات ہو چکی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ افشا کی بہو کب کی بخار میں تپتی سو رہی تھی۔ جب مغرب کی اذان سن کر اس کی آنکھ کھلی، باہر آئی تو سسر باہر ہی چارپائی پر بیٹھا تھا، بیٹا بھی آ چکا تھا، لیکن سب یہی سمجھ رہے تھے کہ افشا ابھی بھی کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ لیکن بہو نے تو یہ کہہ کر بم کھوڑ دیا کہ آنٹی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، جا کر دیکھیں کہاں رہ گئی ہیں، کہیں ان کی طبیعت وغیرہ تو راستے میں خراب نہیں ہو گئی۔ دونوں ہی باپ بیٹا چونکے تھے، سوال کرنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، افشا کدھر چلی گئی؟ بہو روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو سبزی لینے کے لیے گئی تھی، کیونکہ آج میری طبیعت خراب تھی۔ بیٹا تو پریشان تھا، ارشد وہیں پر گالیاں دینے لگا کہ پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ دونوں باپ بیٹا گھر سے باہر نکل گئے اور افشا کو ڈھونڈنے لگے، لیکن افشا جب سبزی لینے کے لیے گئی تھی تو اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر بچانے کی زحمت تک نہیں کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ پستول موجود تھے۔ اگر وہ لوگ آگے بڑھ کر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ اس بازار میں گھوم کر اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے، جس بازار سے اکثر سبزی لائی جاتی تھی۔ دکانداروں سے بھی پوچھا گیا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ افشا کہاں گئی۔ جب ایک اور دکان سے افشا کا بیٹا پوچھنے لگا تو ارشد نے اسے روک دیا، کہنے لگا کہ بس بیٹا، بہت میری ضلالت ہو گئی، اب واپس میرے ساتھ گھر چل۔ دونوں باپ بیٹا گھر آ چکے تھے۔ بیٹا کافی غصے میں تھا، کہنے لگا کہ ابا میں ابھی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا کے آتا ہوں، ہو نہ ہو میری ماں کو کس نے اغوا کر لیا ہے۔ جہاں تک کہ اس نے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیا، لیکن وہاں بھی اس افشا نام کی کوئی مریضہ نہیں ملی تھی۔ نہ جانے اچانک اس کی ماں کہاں جا چکی تھی۔ لیکن ارشد کہنے لگا کہ اپنی ماں کو دیکھا ہے تو نے، کیسی جوان خوبصورت ہے، اپنے آپ کو کیسے تیار شیار رکھتی ہے۔ ارے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ یقیناً اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہوگی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ تبھی تو اتنے دن معصوم بن کر رہتی رہی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ مجھے پہلے ہی اس کے کردار پر شک تھا، یہ کبھی بھی میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ جب افشا کے بیٹے نے یہ بات سنی تو غصے سے چلانے لگا، کہنے لگا ابا خدا کا خوف کرو، ایسی بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لو، وہ میری ماں ہے، وہ ایسے قدم نہیں اٹھا سکتی۔ مگر ارشد کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، میں نے تم سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، تمہارے ساتھ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے تمہاری بڑی بہن کہتے تھے۔ ارے کہاں سے وہ جوان جہاں بیٹے کی اور بہو کی ساس لگتی ہے۔ آس پڑوس کے لوگ ان کے گھر سے شور سن کر وہاں پر آ چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بیٹا اور بہو تو پردہ ڈالنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ افشا اغوا ہو گئی ہے یا کوئی پکڑ کر لے گیا ہے، مگر ارشد نے خود ہی بول کر سب کو بتا دیا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ ارے جوانی میں تو اس کو میں نے خوب ہتھ کڑیاں ڈال کر رکھی تھی، اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ کہیں بھاگ کر نہ جا سکے، لیکن اب دیکھ لو ذرا سی ڈھیل دی، بہو مجھ پر حکم چلانے لگی تو دیکھ اپنی ساس کو بھی کیسے گھر سے بھگا دیا اور میں یہاں پر ذلیل ہونے کے لیے رہ گیا۔ جیسے جیسے یہ بات پورے محلے میں پھیلنے لگی تو لوگ طرح طرح کی سرگوشیاں کرنے لگے اور افشا پر تھو تھو کرنے لگے کہ کیسی عورت تھی، شرم نہیں آئی اس عمر میں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ ارشد بھائی ٹھیک کرتے تھے اس کے ساتھ، یقیناً اس کے کچھ تو ایسے کرتوت تھے جو اس پر شک کیا جاتا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب افشا ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ چکی تھی جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے، بازار سے، اسپتالوں سے یا پھر پارک سے۔ جو بھی انسان انہیں صحت مند دکھائی دیتا اور صحت سے ٹھیک لگتا تو اسے پکڑ لیتے اور پھر جو کچھ انسان کے ساتھ کرتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گروہ لوگوں کو اغوا کر کے ان ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا کرتا جو انسانی اعضاء اسمگلنگ کرنے کا کاروبار کرتے تھے۔ افشا کو بھی ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، خود کو چھڑواتی رہی، مگر اسے ایسے انجیکشن دے دیا گیا کہ وہ محسوس تو سب کچھ کر سکتی تھی لیکن بول کر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایسی کیفیت میں مبتلا تھی جب اسے ایک اسپتال میں لے جایا گیا جہاں پر دل اور گردے ٹرانسپلانٹ کیے جاتے تھے۔
اس کو وہاں پر اسپتال کے حصے میں لے جا کر لٹا دیا گیا، جہاں پر صرف ڈاکٹروں کے اور کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ وہاں پر لے جانے کے بعد ڈاکٹروں نے افشاں کا وہ حشر کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی روز یوں ہی گزر چکے تھے جب ارشد ایک روز گھر واپس آ رہا تھا تو موسم آج کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آج بارش ہوگی۔ تبھی دور سے اڑتا ہوا ایک کاغذ اس کے پیروں میں آ کر لپٹا تھا۔ اس نے اخبار کا ایک ٹکڑا دور گرانا چاہا، لیکن تبھی اس کی نظر جس چیز پر پڑی وہ بلبلا اٹھا۔ اس نے خود اخبار اٹھا کر سیدھا کیا۔ اخبار پر اس وقت ایک جانب کونے میں افشاں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ چلانے لگا۔ فوراً وہ اخبار لے کر بھاگتا ہوا گھر آیا۔ خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا۔ گھر میں جب بہو نے جب سسر کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگی کہ انکل کیا ہو گیا؟ ارشد نے وہ اخبار لا کر بہو کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو افشاں کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ہوا کیا ہے افشاں کے ساتھ؟ جو خبر پڑھ کر افشاں کی بہو نے سنائی، ارشد کی تو چیخیں نکل چکی تھیں۔ کہنے لگی کہ آنٹی کو ایک ایسے گروہ نے پکڑ لیا تھا جو کہ جسمانی اعضاء اسمگلنگ کرتے ہیں۔ کمبختوں نے آنٹی کی آنکھیں، گردے اور دل نکال کر استعمال کر لیا اور پھر آنٹی کے وجود کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ یہ خبر آج سے 1 ہفتہ پہلے کی تھی کہ اگر کوئی اس کا وارث ہے تو آ کر تصدیق کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی لے جائے، ورنہ ایدی سینڈر کی طرف سے دفنا دیا جائے گا۔ ارشد، اس کا بیٹا اور بہو فوراً اسی اسپتال پہنچے تھے جہاں کے سرد خانے میں افشاں کو رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے اسے دفنایا جا چکا تھا۔ بیٹا شوہر ہونے کے باوجود لاوارثوں کی طرح اسے دفنایا گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا افشاں بیچاری کس اذیت سے دوچار ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ سب سے زیادہ ارشد رویا تھا، پیروں کی جانب بیٹھ کر روتا رہا، خاک اڑاتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تجھ پر شک کیا، اگر میں کوئی سخت قدم اٹھاتا تو ہو سکتا تھا کہ تو زندہ واپس لوٹ آتی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ بہو اور بیٹے نے ارشد سے قطع تعلق کر دیا، 3 وقت کا کھانا، جوتے، کپڑے دے دیتے، لیکن اس سے کچھ بھی نہ بولتے، یوں ہی سسکتا تڑپتا معافیا مانگتا۔ ایک روز ارشد بھی اس دنیا سے چل بسا، جبکہ ساری زندگی کا پچھتاوا وہ قبر تک ساتھ لے کر گیا تھا کہ کاش وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتا جو اس نے کیا، اپنی بیوی کی قدر کر لیتا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔